ابھی آپ لوگوں کو کہیے، سنا دیجئے کہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ جو شخص حق کو فالو کرے گا، حق سے مراد قرآن اور اللہ کے نبی، تو جو قرآن اور نبی کو فالو کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے فائدہ کرے گا، اور اگر کوئی شخص فالو نہیں کرتا، اللہ کے کلام کو فالو نہیں کرتا، نبی کی بات کو فالو نہیں کرتا، تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، پریشانی اسی کو ہوگی۔ نہ اللہ کو کوئی فائدہ، نہ نبی کو کوئی فائدہ تمہارے ایمان لانے اور نہیں لانے سے، نہ کسی کو نقصان، نہ کسی اور کو کوئی نقصان، صرف فائدہ اور نقصان اگر ہوگا تمہیں کو ہوگا۔ فالو کرو گے، صحیح بات پر چلو گے، صراط مستقیم پر قائم رہو گے تو تمہارا فائدہ، اگر نہیں تو تمہارا نقصان۔ اور کہا کہ میں تم پر نگراں نہیں ہوں کہ ہم زبردستی تمہیں لانا ہی ہے ایمان، اس بات کے لیے میں نہیں بھیجا گیا ہوں۔ یہ نبی آپ اس بات کا اعلان کریں۔ اس کے بعد کہا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرا۔ جہاں جہاں بھی نبی کو مخاطب کیا جاتا ہے اس سے پوری امت مراد ہوتی، پوری امت کو بات کہی جاتی ہے، پوری امت مخاطب ہوتی ہے۔ تو اللہ نے نبی کو کہا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ اس چیز کو فالو کیجئے، اس چیز کی اتباع کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جاتی ہے، اس وحی کو فالو کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی بات تھی کہ نبی نہیں کرتے؟ ایسا نہیں، نبی کو کہہ کر ہم سب کو کہا جا رہا ہے جو وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، قرآن کی شکل میں ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کر کے حدیث کی شکل میں ہو، جو وحی کی جاتی ہے اس وحی کی بات کی اتباع کرو، اس پر چلو۔ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ باتوں کا سلسلہ کیا ہے؟ وحی کی بات کو اتباع کرو اور صبر کرو۔ اس کا مطلب قرآن و سنت پر چلنے میں پریشانی، تکلیف آئے گی، قرآن و سنت کو دوسروں تک پہنچانے میں مصیبت آئے گی، ذات کے کام میں ایذائیں پہنچیں گی، لوگ تکلیف دیں گے، یہ طے ہے۔ یہ قرآن نے کئی جگہ کہا ہے، یہاں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، آپ اس کی اتباع کیجئے، آپ اس کو پہنچائیے، لوگوں کو بتلائیے، خود بھی عمل کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے۔ جب آپ ایسا کرنے جائیں گے، جب لوگوں کی اصلاح کرنے آپ جائیں گے، جب لوگوں کو صحیح بات بتانے جائیں گے، غلطیوں کی اصلاح کرنے جائیں گے، تو لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، لوگ آپ کو ایذا پہنچائیں گے۔ صحیح ہوا، سبھی انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہوا۔ انبیاء کرام جیسے ہی توحید کی بات کو پہنچائے، اپنے احکام و شرائع کی باتوں کو پہنچائے، جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائے، دشمن ہو گئی۔ خود ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے معاشرے میں، سماج میں مقبول تھے، آپ کی بات سراخوں پر لوگوں کی ہوا کرتی تھی، آپ کو لوگوں نے فیصل مانا۔ پورے سماج میں جھگڑا، معاشرے میں پورا ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تلوار نکالنی، ایسے موقع پر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین نے اپنا فیصل چنا اور کہا کہ آپ جو فیصلہ کر دیجئے گا مانیں گے، اتنا مقبول۔ لیکن جیسے ہی آپ کو شریعت ملتی ہے، جیسے ہی آپ پر وحی آتی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی بات ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو پہنچاتے ہیں، بس سب کے سب دشمن ہو جاتے ہیں۔ کتنے مقبول تھے، مگر دین کی بات جیسے ہی پہنچائے، اللہ کی بات جیسے ہی لوگوں تک پہنچائی آپ نے، جیسے ہی کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب کے سب کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ جو لوگ فیصل مانتے تھے، جو لوگ آپ کو حکم مانتے تھے، جج مانتے تھے، وہی لوگ آپ پر لعن طعن اور برے بھلے الفاظ کی بوچھار کرتے ہیں، پھر آپ کو بدنام کرتے ہیں، پھر آپ پر الزامات لگاتے ہیں کہ آپ یہ گڑھ کر باتوں کو پیش کرتے ہو، شیطان کی باتوں کو لا کر، شیطان سے مل کر باتوں کو لاتے ہو۔ کیا کیا الزام نہیں لگایا، کیوں؟ صرف اس بات کے لیے کہ اللہ کی باتوں کو لوگوں تک آپ نے پہنچائی۔ تو یہ تو تمام انبیاء کرام کے ساتھ بھی رہا ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی، تابعین کے ساتھ بھی، تبع تابعین کے ساتھ بھی، ائمہ کرام کے ساتھ بھی، آج بھی اگر آپ حق بولیے، اپنی فیملی ہی میں اگر دین کے مطابق ساری بات رکھ دیجئے تو زیادہ تر لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، کم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ سماج اور معاشرے میں آپ حق بات بولنا شروع کر دیجئے، سماج کے زیادہ تر لوگ آپ کے مخالف رہیں گے، کم لوگ، تھوڑے لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ پوری دنیا کی ایسے ہی بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بہتر پتہ ہے۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، لوگوں کو پیدا کیا، کیا کریں گے لوگ وہ سب
اللہ کو پتا، اس لیے اللہ نے کہا وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ۔ جب آپ ہماری طرف سے وحی کی گئی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے، تکلیف ہوگی، لوگ ایذا دیں گے، پریشان کریں گے، ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ، صبر کرنا ہے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کس کو کیا ملنا چاہیے، کس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یا کہ آپ کو جو لوگ تکلیف دیں گے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی صحیح فیصلہ کر نہیں سکتا ہے۔ بہرحال تو ہمیں قرآن و سنت کی بات کو فالو بھی کرنا چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور لوگوں کو پہنچانا چاہیے، اور لوگوں کو پہنچاتے وقت پہلے ہی مائنڈ میک اپ کر لینا چاہیے کہ ہمیں تکلیف ہوگی، اور پھر اس تکلیف پر ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا، بہتر فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر حق بات پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور آپ نے ہم تک پہنچائی، صحابہ کرام نے ان باتوں پر عمل کر کے دکھایا، یہی حق ہے، اور اسی حق کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ دوسروں تک پہنچانے کے لیے اخلاق و کردار اور صحیح بات کو صحیح جگہ رکھنا۔ اخلاق و کردار میں یہ نہیں ہے جیسے کہ آج سماج سمجھتا ہے کہ اخلاق سے بات پہنچائیے کا مطلب کہ آپ ان کے ساتھ ایک بدعتی ہے، ایک مشرک ہے، ایک کافر ہے، ان کے ساتھ پہلے شرک کا کام بھی کیجیے، بدعت بھی کیجیے، اور اس کے بعد مل کر تب بات پہنچائیے۔ یہ حق نہیں، نہ ہی یہ پہنچانے کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کبھی بھی کسی غلط لوگوں کے ساتھ رہ کر غلطی کر کے حق بات نہیں پہنچائی، آپ نے سیدھا سیدھا حق پہنچائی، یہ حق ہے، تمہارے جو بھی کام ہے یہ ہم کر نہیں سکتے، نہ اس میں ہم ملوث ہو سکتے ہیں۔ سورہ کافرون اس کی بہترین دلیل ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ آپ کہہ دیجئے نبی کہ اے کافر لوگو، تم جو کرتے ہو، عبادت جس چیز کی کرتے ہو، ہم ہرگز نہیں کر سکتے، ہم ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی سے یہی ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ کچھ باتیں ہماری مان لیجئے، ہم آپ کی کچھ بات مان لیں گے، مل جل کے رہیں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، فتنہ نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، سماج میں امن رہے گا۔ امن کا طریقہ کیا اپنایا تھا کافر مشرک نے؟ مل جل کے رہنے کا طریقہ کیا اپنایا تھا؟ آپ بھی کچھ باتوں کو آپ ہماری مان لیجئے، ہم آپ کی مان لیں گے، مطلب یہی کہ چلیے کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت ہم بھی کریں گے، آپ بھی کریے۔ یہ ہے غلط طریقہ جو کفار مشرکین کا طریقہ تھا۔ نبی نے سیدھا اعلان کر کے کہا، اللہ نے اعلان کر کے کرنے کے لیے کہا، کہیے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم تو کرو گے نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہو نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدھا سیدھے اعلان کرنے کے لیے کہا، کسی بھی غلط کے ساتھ رہ کر غلط کر کے اور ان کو غلط صحیح پہنچائیں، یہ پہنچانے کا طریقہ نہیں ہے، غلط ہے، کافر و مشرک کا طریقہ ہے جو وہ چاہتے تھے۔ کسی بھی شخص کے ساتھ غلط ہے تو یہ غلط، اور پھر کسی حق کو کبھی حق نہ کہیں، کسی صحیح کو صحیح نہ کہہ کر غلط کے ساتھ رہ کر تب بعد میں حق بولیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حق کو حق شروع سے لے کر آخر تک حق کو حق ہی کہنا چاہیے، باطل کو باطل ہی کہنا چاہیے۔ اور یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ حق تو بولیں مگر باطل جو ہو رہا ہے اس باطل کے نام زبان پہ نہ لائیں، کوئی بات نہیں آپ کرتے ہیں مگر حق یہ ہے، یہ غلط، کیونکہ اللہ رب العالمین کا بھی حکم ہے، نبی کا بھی یہی طریقہ تھا، حق کو حق کہنا اور غلط کو غلط کہنا، یہ صحیح دعوت و تبلیغ کا طریقہ سارے انبیاء کرام کا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ حق کو بحق پہنچا دیجئے، آپ جو غلطیاں کر رہے ہیں اس غلطیوں کا ہم نام نہ لیں، کیوں اپنا ناراض ہو جائیں گے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ حق کو حق کہنا اور غلط کو غلط کہنا، یہ صحیح طریقہ۔